سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الاعراف کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ مسئلہ توحید کو بہادری اور شجاعت کے ساتھ دوسروں تک پہنچاؤ، اور جو مسئلہ حق ہے اس کے پہنچانے میں نہ کسی حاکم کی ہیبت اور رعب کا لحاظ رکھو، اور نہ کسی بڑے کا لحاظ رکھو۔ جیسا مسئلہ ہے اسی رنگ میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ سورۃ الاعراف کا اصل مضمون یہ ہے۔ اس کے ساتھ اس سورت میں اللہ رب العزت نے کئی مسائل ذکر کیے، جن میں ایک تو مسئلہ توحید ہے، اور مسئلہ توحید جو پورے قرآن کریم کا مقصودی مسئلہ ہے، اس کو بڑے عجیب رنگ میں اس سورۃ الاعراف میں پیش کیا، اور ساتھ بدعات کے رد میں اور تحریفات اور ہیلہ سازی کے رد میں اس سورت میں مستقل مضمون ذکر کیا، جن میں ایک مضمون یہ ذکر کیا کہ مشرکین عرب وہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تو کپڑے اتار دیتے اور بالکل ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ مسلم شریف میں حدیث پاک میں اس کا پوری تفصیل موجود ہے کہ عورتیں مرد سب ننگے ہو کر طواف کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ننگے ہو کر طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے دلیل دیتے، ایک حکمت بیان کرتے مصلحت، اور ایک دلیل دیتے۔ دلیل یہ دیتے کہ یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، جس کو آج کی بولی میں کہتے ہیں اکابر کا مسلک ہے۔ تو مکہ والے مشرک کہتے کہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے۔ اب ان سے پوچھا جاتا بھئی اکابر کیوں کرتے، تو وہ آگے سے کہتے کہ آخر وہ سمجھدار تھے، تو ظاہر بات ہے کہ اکابر کو اللہ نے حکم دیا ہوگا، اور یہ حضرت اسماعیل کی حضرت ابراہیم کی شریعت کا حکم ہوگا، وہ ہم سے بڑے ہیں تو وہ تو غلط کام نہیں کرتے۔ تو یہ آگے سے کہتے کہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اکابر اسی طرح کرتے، اور انہیں اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا
کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، اور یہ جو تم اکابر کہتے ہو یہ کوئی دلیل نہیں۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ دلیل کتاب و سنت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، آپ کی زبان اور آپ کا فرمان، آپ پہ آنے والا قرآن، یہ دلیل اور حجت ہے۔ آج بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر ہر فرقہ اپنے اکابر، اپنے بزرگ، اپنے مسالک کے بڑے ان کے پیچھے ہے اور کتاب و سنت کے قریب آنا گناہ سمجھتا ہے، بلکہ جو کتاب و سنت کا مسئلہ سمجھائے تو اسے وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ابھی یہ چند دنوں پہلے اس وبا کے دوران بعض لوگوں نے ایک رسم شروع کی کہ رات 10-11 بجے مرد زنانیاں سارے چھتوں پہ اور وہاں پر اذانیں دی جا رہی ہے۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ وبا، بیماری، مصیبت میں رجوع اللہ ہے لیکن بدعات نہیں۔ یہ جو طریقہ ہے یہ کتاب و سنت کا طریقہ نہیں۔ اس پر بعض مولویوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور فوراً جی فلاں بزرگ لکھ گیا ہے وہ بڑا بزرگ تھا، فلاں بزرگ لکھ گیا ہے وہ بڑا بزرگ تھا۔ تو یہ بے عین ہی وہ مشرکین مکہ کی طرح وہ ننگا طواف کرتے، آگے سے دلیل دیتے کہ ہمارے بزرگ کرتے تھے، اکابر کرتے تھے۔ اس لیے بات ذہن میں رکھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ شریعت میں حجت اور دلیل نہیں، چاہے کسی فرقے کا ملا مولوی ہو، تم اس کو مفتی اعظم کہو، تم اسے استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت اقدس کہو، لیکن دین محمدی میں اس کا قول یا اس کا فعل وہ قطعاً حجت اور دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی کو ذوق ہو تو آئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پیغمبر کریم کے صحابہ سے یا ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام سے اگر کوئی استنباط لانا ہے تو وہ مولویوں کا اجتہاد نہیں چلتا، وہاں مجتہدین کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو کسی امام مجتہد کا فرمان لائیں، ورنہ ان بدعات سے اللہ کا عذاب اور زیادہ آئے گا۔ بدعت کر کے اللہ کے عذاب کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو ایک رسم ان کی یہ بیان کی، ننگا ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ اب آپ اندازہ کریں اس کو انہوں نے مذہب قرار دیا، جیسے آج ناچنا گانا، سرکس، میلے، عرسوں کے نام پر اور مزارات پر کنجریوں کے ڈانس اور یہ سارے میلے، اس کو قوم عبادت سمجھ رہی ہے۔ اور ان کو بھی جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، اور قوالیاں، ڈھول، باجے، سرنگیاں اور بدعات کی ساری مجالس اسی طرح مکہ کے مشرکوں کی طرح انہوں نے دین بنایا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے بھئی اس پہ دلیل لاؤ تو کہتے ہیں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے وہ یوں کیا کرتے تھے۔ اور بعض ایسے مقام ہے چائنا میں، روس میں، بعض ایسے مقام ہے جہاں پر سارے لوگ ننگے ہو کر عبادتیں کرتی ہیں۔ ہندوستان میں بھی بعض ایسی جگہ ہیں۔ تو یہ رسمیں آج تک، اور پھر اس انگریز بے حیا یہ اس سے 2 قدم آگے ہوا اور اس نے مکمل لباس اتارنے کا منصوبہ بنایا،
اور وہ عورتیں جو کاسیات آریات باوجود کپڑوں کے نام پہ بھی ننگی ہیں، ان کی منڈیاں لگا دی اور بازار، اور پوری بے حیائی عام کی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا کہ یہ لباس اللہ کی نعمت ہے، اور یہ تمہارا حسن بھی ہے اور زینت بھی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت بھی ہے۔ اس لیے خبردار، شیطان کے پیچھے لگ کر بزرگوں اور اکابر کا حوالہ دے کر کبھی ننگا ہو کر رہنا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں، بے حیائی ہے، اور اللہ کسی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ جہاں ذکر کیا جو اصل مقصود ہے، وقت بھی بڑا کم ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک قوم کا امتحان لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور وہ لوگ ہفتے کا دن ان کے لیے معظم قرار دیا گیا۔ جس طرح اسلام میں بعض چیزیں اور بعض اوقات معظم ہیں، جن میں جمعے کا دن ہے، یہ ایک معظم دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایسا وقت رکھا ہے کہ آدمی اس وقت میں جو دعا بھی کرے اللہ رب العزت اس کی قبول کرتے ہیں، خاص قبولیت کی گھڑی ہے۔ پھر یہ جمعہ، اس کی فی نفسہ ہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ کو اہتمام کے ساتھ تیاری کر کے جمعہ میں آنا یہ مطلوب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتی ہیں کہ جو حضرات جمعہ میں آ رہے ہیں تو جو پہلی دفعہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیتی ہے، ایک اونٹ ذبح کرنے کا۔ اس کے بعد جو آتے ہیں گائے، پھر بکری، الی آخر ہی ثواب کے درجات کا تفاوت بیان کرنا مقصود ہے کہ سب سے بڑا ثواب جو سب سے پہلے آتا ہے، پھر اس کے ساتھ پھر جب امام منبر پہ بیٹھ جائے تو اب فرشتے اپنے سارے صحائف سمیٹ کر بند کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر اور مسئلہ سنتے ہیں، اور وہ جو لکھنا ہے وہ بند کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ دن بھی معظم ہے، اور اس کی عظمت کے جو احکام ہیں، ویسے تو تیاری ہے، غسل ہے، کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، صفائی ستھرائی ہے، پھر مسجد، جامع مسجد کی طرف آنا ہے، لیکن جب پہلی اذان شروع ہو جائے تو اس وقت دنیا کے سب کاروبار ناجائز ہو جاتی ہے۔ وَذَرُ الْبَيْعَ، فرمایا اس وقت بے شراء، دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ کر جمعہ کی طرف دوڑو، یہ ایک عظمت رکھی۔ اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد پھر پابندی نہیں، پھر دکان چلانا چاہتے ہو دکان کھول سکتے ہو، کاروبار سب کچھ پھر وہ اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ تو یہ چند اور گھڑیاں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے پابند کیا، اور یہ اس امت کی فضیلت میں سے ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اللہ اس امت کو وہ درجہ اور اجر عطا کرتے ہیں جو پہلی امتوں میں جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہے جو ابھی ان قریب آنے والا ہے، تو یہ بھی معظم گھڑیاں ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کی راتیں ہیں یا عید کی راتیں ہیں، یہ بھی معظم گھڑیاں ہیں۔ تو اس امت پر تو اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارش کر دی،
بشرطے کہ کوئی رحمت حاصل کرنا چاہے، اور ان لوگوں کو ہفتے کا دن، پورا دن ان کے لیے معظم قرار دیا، اور انہیں یہ حکم ملا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ قوم ایسی تھی کہ جن کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پہ تھا، دریا کے کنارے رہتے اور مچھلیوں کا کاروبار کرتے، تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کی شان کہ ہفتے کا جب دن ہوتا تو جو مچھلیاں پانی کی اوپر والی سطح پہ آ جاتی، چھلانگیں لگاتی، اور سب دیکھتے، نظر آتی مچھلیاں، اور ہفتے کا دن جب نہ ہوتا تو مچھلی نظر بھی نہ آتی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک امتحان تھا کہ جب شکار سے پابندی لگائی تو مچھلیاں اوپر والی سطح پہ، یہ گئے اپنے حضرات اقداس کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، کہ حضرت کوئی مسئلہ، یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے، کوئی مسئلے میں گنجائش، آج بھی مسئلے میں گنجائش نکالنے والے بہت ہیں، 3 طلاقیں دیں اور پھر آیا مولوی صاحب کے پاس، جی مسئلے میں گنجائش، اور پھر ساتھ کہتا ہے او جی اہل حدیث تو کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے، وہ تو کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں صرف وہ نہیں کہتے، قادیانی بھی کہتی ہے، پھر اہل حدیث بننے کی کیا ضرورت ہے؟ قادیانی بن، براہ راست برطانیہ پہنچ، اگر کافر ہی بننا ہے تو بہترین ہو کے بننا، یہ درمیان والا رہنے کی کیا ضرورت؟ بی بی کی وجہ سے بے دین بننا ہے تو اچھے طریقے سے بن۔ شیعہ بھی کہتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ شروع بھی شیعہ نے کیا، اور اسی سے غیر مقلدوں نے لیا، اہل حدیث نے لیا، تو خیر بہرحال پھر کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہیلا۔ اسی طریقہ سے زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، اب ایک آدمی نے 2.5-3 لاکھ زکوٰۃ نکالنی پڑ گئی، وہ بھی مفتیان کرام سے پوچھتا ہے جی کوئی ہیلا، وہ کہتے ہیں کچھ اس کی مل کر دے، کچھ اس کی مل کر دے، کچھ اس کی مل کر دے، تو اس طرح تو صاحب نصاب نہیں رہے گا، وہ بہترین ہیلا بتاتی ہیں۔ تو الغرض یہ بھی آئے جی ہیلا، کچھ ہیلا، مفتیان کرام نے کہا ہاں ہیلا ہے، تم اس طرح کرو، تالاب بنا لو، نالیاں بنا لو، اور ہفتے والے دن جب مچھلیاں اوپر آئیں تو پانی چھوڑ دو تالاب میں، مچھلیاں اس میں آ جائیں گی، پیچھے سے بند کر دو، ہفتے والے دن نہیں پکڑنی اتوار والے دن ہے۔ تو اللہ نے جو شکار سے منع کیا ہے تو تالاب میں مچھلیاں چھوڑنی ہے، شکار نہیں کرنی۔ کاش وہ مفتی اس دور میں دیکھتے تو بہت پیچھے ہوتے، پوری شریعت کو انہی ہیلوں نے مسخ کیا، ان گنجائشوں نے، انہوں نے اسی طرح کر لیا، تالاب بنائے، پانی تالاب میں چھوڑا، اور ہفتے والے دن مچھلیاں اس میں آ گئی، پیچھے سے تالاب بند کیا، اتوار والے دن اس کو بڑا آسانی سے پکڑ لیا۔ اب جماعتیں 3 بن گئی، ایک یہ بدماشی کرنے والے، یہ ہیلے باز، اور ایک خالص مواحد، وہ ان کے ساتھ لڑنے والے، اور تیسرا صوفیوں کی جماعت۔ انہوں نے کہا یار بس اپنی آپ نبیڑ میاں تے ہور دی گل نہ چھیڑ میاں، ان کو نہ چھیڑو، اپنی فکر کرو۔
یہ صوفیوں والی جماعت، یہ 3 جماعتیں 3 گروہ بن گئے۔ جو اہل حق اور صحیح متبع النبی تھے، انہوں نے ان ہیلا بازوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا، ان کو مسئلہ سمجھایا، بار بار سمجھایا کہ کیوں تم بدمعاشی کر رہے ہو؟ جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر بھی تم بدمعاشی کرتے ہو اور اللہ کے معظم قرار دیے ہوئے دن کی توہین کر رہے ہو۔ جس دن کو اللہ نے تمہارے لیے معظم قرار دیا اس کی تم توہین کر رہے ہو۔ تو خیر یہ بات ہوتی رہی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا امتحان تھا ان کی بدمعاشی کا اور ان کے فسق و فجور کا۔ تو بہرحال ایک وقت آیا کہ جب ان حضرات نے دیکھا جو منع کرنے والے تھے کہ آج دوسروں کے محلے میں کچھ آواز نظر نہیں آ رہی اور کوئی آدمی نظر نہیں آتا، کوئی آواز نہیں سنائی دیتی، کوئی حرکت نہیں نظر آ رہی، تو ان کا محلہ جدا ہو گیا تھا بائیکاٹ کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جب دیکھا اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ہیلا کیا تھا تو دیکھا کہ وہ بندر بن چکے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ان کے جوانوں کی شکلیں بندروں کی بن گئی اور ان کے جو بوڑھے تھے ان کی شکلیں خنزیروں کی بن گئی اور ان کی شکلیں مسخ تھی، بس ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور جب یہ انہیں کہتے تو وہ ان کی بات سمجھ رہے تھے اور یہ کہتے کہ ہم تمہیں منع ہی کرتے تھے لیکن تم رکے نہیں ہو، آج تم نے اپنا نتیجہ دیکھ لیا۔ تو بہرحال اس مقام پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتے اور اپنے سر مارتے تھے اور کچھ بھی ان کے پاس چارہ کار نہیں تھا۔ 3 دن تک زندہ رہے، پھر سارے مر گئے، اور کوئی بھی یاد رکھ لو مسخ شدہ قوم اس کی نسل نہیں جاری ہوتی، ان کی آگے نسب نہیں چلتا، وہ سارے کے سارے وہاں مر گئے اسی حالت میں، کوئی بندر بن کے کوئی خنزیر بن کے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں پر چند قوانین کی طرف اشارہ کیا، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے۔ جس قوم کے دل میں احکام الہی کی عظمت نہیں ہوتی اس قوم پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور عذاب کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود کی عظمت کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو اللہ کی حدود کی عظمت کا لحاظ نہیں رکھتا وہ قوم عذاب سے نہیں بچ سکتی، ان پہ عذاب آتا ہے۔ عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، تو بہرحال وہ عذاب ضرور آتا ہے۔ تو آج ہم جس کرب میں مبتلا ہیں، پورا عالم انسانیت جو ایک مصیبت میں پڑا ہے، تو اب اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے کئی قسم کے ہیلے تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی صحیح راستہ اختیار نہیں کیا۔ میں نے گزشتہ بیانات میں یہ عرض کیا تھا کہ حکمران، عوام سب کے لیے ان گناہوں کو گناہ سمجھ کر جن کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب آیا، وہ اجتماعی گناہ، ان کو گناہ سمجھ کر ان گناہوں سے سچی توبہ کرنا، یہ ایک ہی ویکسین ہے اس عذاب کی اور ایک ہی علاج ہے اس عذاب کا کہ ان گناہوں سے اجتماعی توبہ کی جائے۔ لیکن آپ نے سنا ہے کہ آپ کے حکمران اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، یہ جائیں گے کہیں قرضوں کی معافی کی طرف۔ آج بھی ان کی نظریں دنیا پہ لگی ہے اور غیر اللہ پہ لگی ہے۔
اور یہ کبھی خدا کے دروازے پہ آنے والے نہیں ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا باقی ساری چیزوں کی اجازت، مساجد بند۔ حالانکہ اسلامی ریاست کا یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے مساجد کو تحفظ دیا جائے، عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے وہاں احتیاط نہ ہو، وہاں پر مکمل سہولیات، اور جتنے عبادت خانے، عبادت گاہیں، بالخصوص مساجد، ان المساجد للہ، مسلمان ملک کی مساجد میں، اتنا ہسپتالوں میں طبی ضروریات یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں جتنا مساجد میں ہے۔ ہسپتالیں بھی کھلی ہوں، لیکن مساجد ہسپتالوں سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت کے برسنے کی جگہ ہے، اور اللہ رب العزت کو منانے کی جگہ ہے۔ جب اس سے بھی آپ پابندی لگا دیں گے تو یہ اللہ کی ناراضگی کا اور زیادہ ایک سبب بنے گا۔ تو اس لیے چند باتیں ذہن میں رکھ لو، حکمرانوں کو بھی اس بات کا سوچنا چاہیے کہ مساجد کے نظام میں جو طبی سہولیات ہیں، جس صورت میں بھی، تو تمام مساجد کو مہیا کرنا اور دینی مراکز کو مہیا کرنا یہ حکومت کا فرض ہے اور حکمرانوں کا فرض ہے کہ جتنی چیزیں ہیں، علاج معالجے کی شکل ہو، پرہیز کی شکل ہو، اور جتنے طبی آلات وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو مساجد کو مہیا کرنا یہ ریاست کا کام ہے، یہ مولوی یا خطیب کا کام نہیں۔ اس لیے تمام مساجد میں ایسا نظم ہونا چاہیے جس میں احتیاط بھی ہو اور احتیاطی تدابیر بھی ہوں، اور اس میں طبی سہولیات جو ممکن ہوں اور جو مناسب ہیں اس کا انتظام کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2، یہ جو ایک مغربی تقلید میں، مغرب کی تقلید میں جو آدمی اس بیماری میں مر جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں ہندوستان میں بھی، امریکہ میں بھی، تمام دنیا کے ملکوں میں، کہ مسلمان اپنی میتوں کو پینٹ پتلون والوں کے حوالے کر دیتی، اور یہ وردی والے، اور یہ جو چند جن کو نہ وضو کا پتہ نہ جنازے کا پتہ، یہ مختار بن جاتی ہے۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کفریہ رسم چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان مرے، اس کا جنازہ شرعی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور جنازے میں شرکت کی بھی اجازت ہونی چاہیے، اور اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا جنازہ بھی ہو، اس کا دفن اور کفن بھی ہو۔ یہ کہاں کا تم نے اصول لیا مغرب کا؟ حالانکہ سب ڈاکٹر اور سائنسدان بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ جو آدمی مر جائے اس کا وائرس آگے منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ان کے محققین حضرات ہیں وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ میت کا وائرس آگے منتقل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ملک میں ریاست مدینہ کے عنوان سے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اس پر اتنا عمل کم از کم ہونا چاہیے کہ جو میت مواحد ہو، مشرک ہو تو خیر ہے، جو مواحد میت ہو اس کا جنازہ، اس کا کفن، اس کا دفن شریعت کے مطابق ہو۔ اور موت کے بعد تو شیطان بھی پیچھے چلا جاتا ہے، تم پھر بھی نہیں جاتے اور پھر بھی ساتھ رہتے ہو، تو اس لیے یہ بدماشی بند ہونی چاہیے۔
یہ مغربی بدماشی ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کا کفن دفن جنازہ شریعت کے مطابق ہو. تو اس لیے آپ بھی اس بات کا ذہن میں لحاظ رکھ لیجئے کہ یہ جو ترتیب ہے، کئی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب کرونا میں فوت ہو گیا تو رشتہ دار اس کے قریب نہیں جاتے، باپ بیٹے کے قریب نہیں جاتے، بیٹا باپ کے قریب نہیں جا رہا. یہ اچھوت بن گیا اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی. تو یہ سمجھ لو یہ غلط نظریہ ہے، شیطانی نظریہ ہے. جو مر جائے اس کا کفن دفن سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو بہرحال تیسری گزارش یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کہ اب بالکل قریب آ گیا. چند دنوں کے بعد رمضان شروع ہوگا. اللہ مجھے آپ کو رمضان کی برکات نصیب کرے اور ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں اللہ تعالی توفیق دے. تو رمضان المبارک یہ سب سے قیمتی لمحات ہیں. ایک ایک لمحہ ہزاروں سالوں سے بہتر ہے. ایک ایک لمحہ. اس رمضان میں پہلے سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اللہ نے ایک موقع دے دیا. رمضان میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ویسے بھی ضروری ہے، اور جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایک بہت بڑا انعام دے دیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عتق من النار. تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں اگر مسلمان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے تو وہ رحمت کا مہینہ ہے، تو عذاب بھی ٹل جائے گا اور اس امتحان سے بھی نکل جائیں گے. تو اس لیے ابھی سے رمضان کی تیاری کر لو، اور حتی الامکان رمضان کے مہینہ کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. ہر لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزرے. اور رمضان کی تفصیلی ہدایات انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ پہ میں عرض کروں گا. بہرحال پوری ہمت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ رمضان المبارک کے لیے اپنے ذہن کو تیار کرو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اور پھر ایسا ہمت اور ایسا قصد ہو، ایسی نیت ہو کہ جذبات ٹھنڈے نہ ہوں. اللہ رب العزت کی رحمت کی بہار کے دن آ رہے ہیں، تو ان رحمت کی بہار کے دنوں کو اپنی زندگی کے لیے بہتر بنائیں. اور یہی وہ رمضان کا معظم مہینہ ہے. اگر اس کی برکات حاصل کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی. اور اگر انہی یہودیوں کی طرح جنہوں نے ہفتے والے دن کی تعظیم نہیں کی اور اللہ رب العزت کے حکم کی پرواہ نہیں کی، اگر رمضان کی بے حرمتی کی اور رمضان المبارک کی تعظیم و اکرام نہیں کیا، تو پھر جس طرح ان پہ خدا کا عذاب آیا تم بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو اس لیے ان سب لمحات کی پابندی اور اہمیت سمجھ کے ان سے فائدہ اٹھانا یہ مسلمانوں کا طریق ہے اور ایمان کا تقاضا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.